جی السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو فری اسٹڈی پلیٹ فارم۔ میں ایک اور سیریز سٹارٹ کر رہی ہوں جو کہ JWT میگزین پر ہے۔ جیسا کہ آپ سب اسٹوڈنٹس جانتے ہوں گے جو CSS PMS کی تیاری کر رہے ہیں کہ JWT میگزین جو ہے وہ ان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ آج جو لیکچر ہے وہ انٹروڈکٹری لیکچر ہے، جس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ کے لیے JWT کا میگزین جو ہے وہ ضروری کیوں ہے۔ ٹھیک ہے، جب بھی آپ نے کسی بھی چیز کو پڑھنے کی کوشش کرنی ہے، CSS میں یہ لازمی ہے، PMS میں بھی، کہ آپ نے irrelevant چیز پہ اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے، آپ نے ان چیزوں پہ اپنا ٹائم لگانا ہے، اپنا فوکس کرنا ہے صرف اور صرف ان چیزوں پہ کہ جو آپ کو ایگزام میں ہیلپ کرے نمبر لینے کے لیے۔ ایکسٹرا نالج کا آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہاں، آپ کی ایکسٹرا نالج جو ہے وہ آپ کی انٹرویو میں کام آئے گی، تو تب آپ کے پاس کافی ٹائم ہوگا انشاءاللہ، اگر آپ اس کو کوالیفائی کر لیتے ہیں تو۔ اس سے پہلے آپ نے ان چیزوں پہ اتنا اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرنا۔ تو میں آپ کو آج کچھ کوشچنز میں نے خود سے جو مجھے لگتا ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ ریز کرتے ہیں کوشچنز، تو میں نے ان کو خود سے ادھر لکھا ہے، تو میں ان کو 1 بائی 1 کر کے آنسر کروں گی آپ کو۔ موسٹلی اسٹوڈنٹس یہ پوچھتے ہیں کہ ہم جو ہے JWT کا میگزین کیوں پڑھیں، وہ ہمارے لیے ضروری کیوں ہے۔ ٹھیک ہے، وائی وی نیڈ ٹو ریڈ نیوز پیپر اینڈ میگزینس لائک JWT۔ ٹھیک ہے، موسٹلی اسٹوڈنٹس کا جو کوشچن ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے۔ آج ہم اس کو ایڈریس کرتے ہیں۔ جی، کوشچن نمبر 1 ہے کہ ہم جو ہیں وہ کیوں پڑھیں JWT کا نیوز پیپر۔ دیکھیں اسٹوڈنٹس، آپ کو ضرورت ہوتی ہے اپنے ایگزام میں فیکٹس کی۔ فیکٹس آپ کی جو CSS کا ایگزام ہے اس کی جان ہوتے ہیں۔ اگر آپ اپنے کوشچن میں، آپ اپنی آنسر میکنگ میں آپ فیکٹس کو ایڈ نہیں کرتے تو ایگزامینر آپ کو کبھی بھی نمبر نہیں دیتا۔ آپ نے فیکٹس اینڈ فگرز ایڈ کرنے ہوتے ہیں اپنے ایسے کے پیپر میں، ایون کہ آپ کے جتنے بھی پیپرز ہیں آپ ان سب میں اپنے فیکٹس اینڈ فگرز کو ایڈ کر سکتے ہیں۔ جہاں پہ آپ کو لگے کہ آپ کے پاس اس سے ریلیونٹ کوئی نہ کوئی فیکٹ ہے، آپ نے اس کو لازمی ایڈ کرنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کو کچھ بک ریفرنسز کی ضرورت ہوتی ہے، چاہے آپ اپنا کوئی سٹانس دے رہے ہیں ایسے میں، چاہے آپ پاکستان افیئرز میں کوئی کرنٹ ایشو پہ آپ بات کر رہے ہیں، تو آپ کو وہاں پہ جو ہے وہ بک ریفرنس یا کچھ کیچی لائنز دینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ کیچی لائنز جو ہے وہ آپ کے ایسے میں جب آپ انٹروڈکشن سٹارٹ کرتے ہیں اس میں کام آتی ہیں، جب آپ سب سے اینڈ پہ کنکلوژن دے رہے ہوتے ہیں وہاں پہ کام آتی ہیں۔ تو یہ کچھ ایسی لائنز ہوتی ہیں کہ جو ایگزامینر کو اٹریکٹ کرتی ہیں کہ وہ آپ نے کچھ ہٹ کے لکھا ہوا ہے۔ یہ جو کیچی لائنز ہیں، یہ ریفرنسز ہیں، یہ فیکٹس اینڈ فگرز ہیں، یہ آپ کو JWT کی میگزین اور نیوز پیپر سے ملتی ہیں۔ ٹھیک ہے، نیوز پیپر میں جو پورشن ہے آپ کے پاس ایڈیٹوریل کا، وہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے، اور اوپینین کا وہ بہت ضروری ہے آپ کے لیے۔ آپ نے اس کو لازمی کنسیڈر کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو میگزین پڑھنی ہے وہ آپ نے JWT کی ہر منتھ میگزین آتی ہے، وہ آپ نے لازمی پڑھنی ہے۔ میں لیکچر اپلوڈ کروں گی 1 بائی 1 کر کے۔ میں مئی جو ہے 2025 اس سے سٹارٹ کر رہی ہوں۔ میں جو بھی میری کوشش ہوگی کہ میں سب جو انہوں نے آرٹیکل دیے ہیں اس پہ ویڈیوز بناؤں، لیکن میری کوشش زیادہ تر یہ ہوگی کہ میں آپ کو کچھ ویڈیوز میں سکھا دوں گی کہ آپ نے جو ہے وہ کس طریقے سے ان آرٹیکلز کو پڑھنا ہے۔ تو میری آپ سے ہائیلی ریکویسٹ ہوگی کہ جو ایزی ہوں گے، جن کے میں نام آپ کو لکھ کے دے دوں گی، کہ یہ کچھ سوشل ایشوز ہیں۔ سوشل ایشوز وہ بہت ایزی ہوتے ہیں پڑھنے پہ، وہاں پہ بھی ایزی ہوتے ہیں، تو میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کر دوں گی کہ یہ سوشل ایشوز ہیں، آپ ان کو خود ایڈریس کر لیں، خود پڑھ لیں ان کو۔ باقی جو انٹرنیشنل ایشوز ہوں گے جو بہت زیادہ کمپلیکس رائٹنگ میں لکھے ہوتے ہیں اور ان کی سمجھ نہیں آتی کہ ہم اس میں سے ڈیٹا جو ہے وہ کیسے باہر نکال لیں یا اس میں امپورٹنٹ کیا ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے بیٹر انٹرو، انڈرسٹینڈنگ اور کنکلوژن کے لیے، ٹھیک ہے، آپ کے لیے JWT کی میگزین بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد ہے کہ آپ کی وکیب، ایک اسپیسیفک ٹاپک ہے کہ اس کے اوپر اس طرح کی وکیب ضروری ہے۔ آپ کے ہر جو CSS کا پیپر ہے اس کے ہر سبجیکٹ میں اپنے اپنے جارگنز یوز ہوتے ہیں۔ اگر آپ کرنٹ افیئرز میں بات کر رہے ہو تو آپ بات گورنمنٹ کی رہے ہو، لیکن آپ کی وکیب اور ہوگی۔ جب آپ وہی باتیں جا کے پولیٹیکل سائنس میں کریں گے تو آپ کی ساری لینگویج چینج ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو اسی لیے یہ جو آپ کی وکیبلری ہے اور کرنٹ ایشوز ہیں، یہ سارا کچھ آپ کو JWT کی میگزین میں ملتا ہے۔
اچھا، اس کے بعد ہم چلتے ہیں کویشچن نمبر 2 کے اوپر. وہ کویشچن یہ ہے، یہ ہم نے ایڈریس کر لیا ہے. اب ہم نیکسٹ کر رہے ہیں کہ اتنا جو ہمارے پاس واسٹ نالج آ جاتا ہے، اب ہم اس کو میمورائز کیسے کریں، اس کو ہم گیدر کس طریقے سے کریں. اب آپ نے ایک JWT کا میگزین دیکھا ہوگا یا آپ ڈیلی نیوز پیپر پڑھتے ہیں، تو اس میں اتنے زیادہ آپ نے فیکٹ اینڈ فگرز اکٹھے کر لی ہیں، تو اب ان کو آپ نے کیسے آرگنائز کر کے اپنے پاس رکھنا ہے. ایسے تو اگر آپ لکھتے جائیں گے سیدھا سیدھا، تو آپ کے پاس تو بہت سے رجسٹر بھر جائیں گے آپ کے پیپرز کے اینڈ تک. تو کہاں پہ آپ کے پاس ٹائم ہوگا کہ آپ بیٹھ کے ان کو اچھے طریقے سے یاد کرتے رہیں، ان کو پھر سے ریوائز کرتے رہیں. یہ بالکل امپاسبل چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، تو سب سے جو بہترین طریقہ ہے نا اس کو آرگنائز کرنے کا، وہ یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اپنی ایک فیکٹ بک بنانی ہے. لازمی آپ نے اپنی ایک فیکٹ بک بنانی ہے. آپ نے ایک بک لے لینی ہے، ایک ڈائری لے لینی ہے، ایک رجسٹر لے لینا ہے جو آپ کے پاس اویلیبل ہے. ٹھیک ہے، آپ نے اس کے اوپر سپریشن کرنی ہے پیجز کی. ٹھیک ہے، آپ نے اس کو ڈیوائڈ کرنا ہے 2 چیزوں میں، نیشنل اور انٹرنیشنل ایشوز میں. ٹھیک ہے، ہاف آپ اس کا نیشنل ایشوز کے لیے رکھ دیں، ہاف جو ہے نا آپ اس کا انٹرنیشنل ایشوز کے لیے رکھ دیں. اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کچھ آپ کے پیپرز ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ مجھے نیشنل ایشوز کے بارے میں پوچھے گا، انٹرنیشنل ایشوز پہ وہ جمپ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، تو آپ اس پیپر کے پہلے اپنے نیشنل ایشوز کو اچھے طریقے سے یاد کر کے، چیزوں کو میمورائز کر کے، یا اگر آپ کے پاس کوئی بھی ٹاپک آتا ہے تو آپ کے لیے آسانی ہوتی ہے کہ آپ اپنے فیکٹ بک میں سے چیز وہ آسانی سے ڈھونڈ سکیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، جب آپ نے ایک فیکٹ بک بنا لی ہے، آپ نے اس کی ڈویژن کر لی ہے نیشنل میں، انٹرنیشنل ایشوز میں. ٹھیک ہے، اب میں نیشنل ایشوز اور انٹرنیشنل ایشوز کو بھی ایک دفعہ بتا دیتی ہوں، جو بگنرز ہیں ان کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے. جتنے بھی آپ کی ریلیشنز ہوں گے نا انٹرنیشنل کمیونٹیز کے ساتھ، انٹرنیشنل اسٹیٹس کے ساتھ، جیسے کہ آپ کا ہوگا USA کے ساتھ، UK کے ساتھ، ٹھیک ہے، افغانستان کے ساتھ، جتنے بھی آپ کے پاکستان سے باہر ایشوز ہیں نا، وہ سارے آپ نے اس کے اندر لکھنے ہیں، ان کا ڈیٹا. ٹھیک ہے، اور جو آپ کے نیشنل ایشوز ہیں نا، جیسے کہ پاکستان کا ایجوکیشن سسٹم کیسا ہے، ٹھیک ہے، ہر طرح کی جو پاکستان کے ایشوز ہیں وہ آپ نے اس کے اوپر، اگر کوئی میڈیکل سے ریلیٹڈ ہے وہ بھی آپ نے اس کے اندر لکھنا ہے. کسی بھی چیز سے ریلیٹڈ ہے، اسموکنگ پہ ہے یا چائلڈ ابیوز پہ ہے، کسی بھی چیز پہ آپ کے نیشنل ایشوز ہیں نا وہ آپ نے اس کے اندر لکھنے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا، اب آپ نے کیا کرنا ہے، تیسرا سٹیپ، آپ نے جو پیج ہے نا، ایک پیج اس بک کا، نیشنل کا ایک پیج جو ہے نا، آپ نے اس کے ایکول 4 پورشنز کر لینے ہیں. ٹھیک ہے، 4 آپ نے اس کے ایکول پورشنز کرنے ہیں. فرسٹ والے پورشن پہ آپ نے لکھنا ہے فیکٹس، سیکنڈ پہ آپ نے لکھنا ہے امپیکٹس، پھر آپ نے لکھنا ہے کازز، پھر آپ نے لکھنا ہے سولوشن. یہ 4 آپ نے ڈویژن جو ہے نا اپنے پیج کی وہ کر لینی ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کو اس کا نا ایک اپنے نوٹ سے نا ایک ڈیمو دیتی ہوں. یہ اب آپ اس پہ اگر غور کریں تو یہ میرے پاس ہے سوشل ایشو. ٹھیک ہے، یہ میرے پاس سوشل ایشو ہے. اب میں نے اس پہ کیا کرنا ہے، میرے پاس ہے چائلڈ لیبر کا. اب میں نے اس کا ایک پیج بنا لیا ہے کہ یہ میرے پاس نا ایشوز ہے. اب اس سے آگے جب آپ لکھتے جائیں گے، پھر آپ نے سوشل ایشوز کی ہیڈنگ دینی. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں نے یہاں سے سوشل ایشوز جو ہے نا وہ اپنی سٹارٹ کر لی ہوئے ہیں. سب سے پہلے ہمارے پاس چائلڈ لیبر کا، اب ہم اس میں فیکٹس لکھیں گے. ٹھیک ہے، جتنے بھی آپ آرٹیکل میں سے، آپ نیوز پیپر میں سے فیکٹس نکالیں گے نا، 12 ملین چلڈرن جو ہیں وہ وکٹم بنے ہوئے ہیں اس چیز کے، چائلڈ لیبر کے. جتنا بھی ڈیٹا آپ کے پاس فگرز کی صورت میں ہے نا، وہ آپ نے ایک الگ سے پورشن بنا کے لکھ دینا ہے. ٹھیک ہے، پھر آگے آرٹیکل میں جیسے ہی وہ آپ کو کازز کی بات کرے گا، جتنے بھی آپ میرے لیکچر لیں گے میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی رہوں گی کہ یہ چیزیں آپ فیکٹس میں ڈال لیں، یہ چیزیں آپ اٹھا کے کازز میں ڈالیں. انہی کازز کا آگے جو اس نے امپیکٹس بتائے ہوں گے وہ آپ نے اس کے اندر لکھ دینے ہیں، اور جتنے بھی سولوشنز ہوں گے وہ آپ نے سارے اینڈ پہ جا کے لکھ دینے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ جب اس ٹاپک پہ اگر آپ کو کویشچن کسی ٹیسٹ میں آ جاتا ہے یا آپ اس کی تیاری کر رہے ہیں پاکستان کے نیشنل ایشوز پہ، آپ نے صرف ایک پیج نکالنا ہے، آپ نے اس کے اوپر فیکٹس کو اچھے طریقے سے میمورائز کر لینا ہے. کازز آپ کے پاس الگ سے لکھے ہیں، انہی کازز کے آپ امپیکٹس بنا سکتے ہیں اور انہی کے آگے سے آپ سولوشن بھی بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس ایک پیج کے اوپر آپ کے پاس ایک جو نالج ہے، جو آپ نے ڈیٹا گیدر کیا ہے، وہ اچھے طریقے سے جو ہے نا سیکوینس میں پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے، پھر آپ کو چیزیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ نے یہ کام لازمی کرنا ہے، کیونکہ آپ جتنے بھی لیکچر لے لیں، آپ جتنے بھی نیوز پیپر پڑھ لیں، آپ کچھ بھی کر لیں، جتنے مرضی آپ وال پہ جو اسٹیکی نوٹس لگا لیں، جب تک آپ ڈیٹے کو ایک جگہ پہ نہیں لکھیں گے، آپ اس کو میمورائز نہیں کریں گے، آپ جو ہے نا اس کو یاد نہیں رکھ سکتے. ٹھیک ہے، وہ آپ کو بھول جائے گا.
دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آج اگر آپ نے آرٹیکل پڑھا ہے چائلڈ لیبر پہ تو آپ کے پاس فیکٹس اکٹھے ہو گئے ہیں، آپ کے پاس کازز ہیں، آپ کے پاس امپیکٹس ہیں، آپ کے پاس سولوشنز ہیں، تو آپ کے پاس ایک جو ہے نا بلیسنگ کہہ لیں، میں اس کو ایز اے بلیسنگ کہوں گی، چیٹ جی پی ٹی. ٹھیک ہے، آپ نے اس کے پاس جانا ہے اور اس کو کہنا ہے کہ مجھے چائلڈ ابیوز پہ چائلڈ لیبر پہ ایک کوشچن دے دو. ٹھیک ہے، جو آپ کا ٹاپک ہوگا، وہ چائلڈ ابیوز ہو، چائلڈ لیبر ہو، آپ مجھے اس پہ ایک کوشچن دے دیں. وہ آپ کو ایک میں نے ان سے کوشچن جو ہے نا وہ پرسنلی لے کے دیکھے ہیں. وہ اس طریقے سے نہیں کہ وہ صرف ایک اسپیکٹ کو پوچھتے ہیں، نہیں، وہ آپ سے پہلے چائلڈ لیبر کی ڈیفینیشن ہر چیز اس میں انکلوڈ کر کے پوچھتے ہیں. آپ نے یہ نہیں کہنا کہ سی ایس ایس میں تو ڈیفینیشن نہیں پوچھی جاتی، یہ نہیں ہوتا. آپ نے اس چیز پہ نہیں جانا، آپ نے اس کوشچن کے آنسر میں ہر چیز کو پورا ایڈریس کرنا ہے. اور آپ نے کوشش کرنی ہے جس طریقے کا بھی وہ کوشچن پوچھیں آپ نے آنسر اپنے پورے نوٹس میں سے دینا ہے. آپ نے کوشش کرنی ہے کہ میں نے فیکٹس لکھے ہیں تو میں اس کے اندر فیکٹس وہ ایڈ کروں. میں نے کازز لکھے ہیں تو میں وہ کازز یہاں پہ بتا دیتی ہوں. میں نے امپیکٹس بتانے ہیں، میں نے سولوشنز بتانے ہیں. ہر چیز کا آپ نے لکھ کے جواب پھر اس کو چھوڑنا ہے. چاہے آپ سولوشنز کی اپنے پاس ایک ڈائیگرام پہ پریکٹس کر لیں، کازز کی ڈائیگرام پہ پریکٹس کر لیں، لیکن آپ نے اس اپنا جو بھی آپ نے آرٹیکل پڑھا ہے اس کے اباؤٹ آپ نے ڈیٹا نکالا ہے. آپ نے میری ویڈیو سے ڈیٹا دیکھ کے اپنے پاس لکھ لیا تو یہ بالکل بھی نف نہیں ہے کہ آپ نے ویڈیو دیکھی، آپ نے ڈیٹا نکالا اور اس کو اپنے پاس لکھ لیا. نہیں، آپ نے اس کو اپنے پاس لکھنے کے بعد اس کے اوپر ایک کوشچن اٹیمپٹ کرنا ہے، ایک پیراگراف لکھنا ہے. اگر آپ پی ایم ایس کی تیاری کریں تو پی ایم ایس کی پریسی کے پیپر میں آپ کے پاس ایک پیراگراف ہوتا ہے جس میں صرف آپ کے پاس ایک ٹاپک ہوتا ہے. جیسے وہ لکھ دے گا چائلڈ لیبر، آپ نے اس کے اوپر لکھنا ہے، آپ نے اس کی ڈیفینیشن سے سٹارٹ کرنا ہے، آپ نے اس کے فیکٹس دینے ہیں، آپ نے اس کی کازز بتانی ہیں، آپ نے امپیکٹس بتانے ہیں، آپ نے سولوشن بتانے ہیں. تو آپ نے ہر چیز کو ایڈریس کرتے ہوئے اس پیراگراف کو لکھنا ہے. آپ اپنی سی ایس ایس کی تیاری میں بھی اس کو لے کے آئیں. یہ بالکل ویسا ہی پیٹرن ہے جیسا کہ آپ نے ایسے میں فالو کرنا ہے. یہ بالکل ویسا ہی پیٹرن ہوگا جو آپ نے اپنے ہر کوشچن کے آنسر میں دینا ہے. تو یہی آپ کی ساری پریکٹس جو ہے وہ جے ڈبلیو ٹی کی میگزین سے بھی ہو سکتی ہے اور نیوز پیپر سے بھی ہو سکتی ہے. میں نے کافی اسٹوڈنٹس کو دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم ایسے کی تیاری کہاں سے سٹارٹ کریں. تو آپ اپنے ایسے کی تیاری یہاں سے سٹارٹ کریں. آپ جب شارٹ پیراگراف، شارٹ ایسیز، شارٹ کوشچن آنسرز اٹیمپٹ کریں گے پھر ہی آپ ایسیز کی طرف جا سکتے ہیں. ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے ڈائریکٹ ایسے کی تیاری کرنے لگ جائیں، آپ اچھی آپ جو ہے آؤٹ لائن بنا لیں، آپ انٹروڈکشن لکھ لیں، وہ پاسبل نہیں ہے. پھر اب ہم چلتے ہیں اپنے کوشچن نمبر 3 کی طرف. فرسٹ 2 کوشچن ہم نے ایڈریس کر لی ہیں. تھرڈ والا کوشچن یہ ہے کہ ہم نوٹس جو ہے وہ ہینڈ ریٹن بنائیں یا ہم ورڈ کی فائل یوز کریں. ٹھیک ہے، تو اس کوشچن کا آنسر جو ہے وہ میں آپ کو 2 طرح سے دوں گی کہ اب ان دونوں کے کچھ فائدے بھی ہیں اور نقصانات دونوں کے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس کو آپ جتنا مرضی چاہے لمبا کرتے جائیں، لیکن جو مین بات ہے وہ یہ ہے کہ ورڈ پہ آپ نے اگر ڈیٹا جو ہے لکھ دیا ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ لیٹ سپوز آپ مئی کا ڈیٹا لکھ رہے ہیں، آپ کے پاس ایک ایشو ہے ایجوکیشن کا لگا لیں یا کسی بھی چیز کا لگا لیں، آپ نے جو ہے وہ ڈیٹا گیدر کر لیا. اب وہ دسمبر میں جا کے ایک رپورٹ آتی ہے، وہ ڈیٹا چینج ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، پیپر ہے آپ کے فیب میں، اب دسمبر میں وہ ڈیٹا چینج ہو گیا تو آپ اس کو ایزیلی وہاں پہ جا کے جو ہے اس کو اریز کریں اور اس کے اوپر نیا ڈیٹا لکھ لیں. ٹھیک ہے، لیکن اس کا ایک نقصان یہ ہے کہ آپ کی ہینڈ ریٹن پریکٹس ہی نہیں ہوتی. آپ کی بورڈ پہ جو ہے وہ اپنے ہاتھ چلاتے رہتے ہیں تو آپ کی وہ پریکٹس ہی نہیں ہوگی. اگر آپ کی وہ پریکٹس نہیں ہوگی تو آپ 6 دن میں 12 پیپر کس طریقے سے دیں گے؟ وہاں پہ تو آپ کی جو ہے وہ پریکٹس دیکھی جائے گی. میں نے موسٹلی جتنے بھی اسٹوڈنٹس دیکھے اور میں نے پرسنلی اس چیز کو ایکسپیرینس کیا ہے کہ سی ایس ایس میں آپ کے پاس فرسٹ اٹیمپٹ تو آپ کی اسی طریقے سے چلی جاتی ہے کہ ٹائم مینیج نہیں ہوا. اب وہ ٹائم کیوں نہیں مینیج ہوا کہ ہم نے سارا سال تو ویڈیوز دیکھنے میں لگا دیا ہے، سارا سال تو ہم نے کہا جی ہمیں بیٹھ کے کوئی پڑھا دے، ہم نے لکھا تو اس کو نہیں. جب ہم نے اس کو لکھا ہی نہیں تو ہم نے اپنا ٹائم ہی نہیں دیکھا کہ اگر جنرل سائنس میں نے 15 منٹ میں کوشچن کو اٹیمپٹ کرنا ہے تو میں اس کو 30 منٹس میں کر رہی ہوں. ٹھیک ہے، تو وہ میرے پاس ٹائم کیسے مینیج ہوگا؟ وہ تو بالکل بھی نہیں ہوگا. تو اگر آپ ورڈ پہ ریلائی کرتے ہیں تو آپ کی ہینڈ ریٹن پریکٹس نہیں ہوتی. اگر آپ دوسری سائڈ پہ دیکھیں تو اگر آپ ہینڈ ریٹن نوٹس بناتے ہیں، فیکٹس بناتے ہیں تو آپ کو کچھ نہ کچھ ایڈ کرنے میں ڈیفیکلٹی ہو سکتی ہے، لیکن وہ ڈیفیکلٹی بھی جو ہے وہ آپ اس کو ختم کر سکتے ہیں، وہ امپاسبل نہیں ہے. آپ اس کے اوپر اسٹیکی نوٹس لگا سکتے ہیں، ایروز لگا سکتے ہیں کہ یہ ڈیٹا میرے پاس مئی کا تھا، اب میں اس کو چینج کر کے اوپر اسٹیکی نوٹ لگائے اور اس کے اوپر لکھے کہ یہ دسمبر کا ڈیٹا ہے.
آپ اس کے ساتھ پیج اٹیچ کر سکتے ہیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ اس کے اوپر. یہ امپاسبل نہیں ہے کہ آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے. آپ کی ہینڈ ریٹن پریکٹس ہوتی ہے. آپ دیکھتے ہیں جب ہینڈ ریٹن پریکٹس اس سینس میں کہ جب آپ چیزوں کو چھوٹا کر کے لکھتے ہیں, جیسے کہ اس میں لکھا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, تو یہ آپ کی پریکٹس ہوتی ہے جب آپ ایسے میں آؤٹ لائن بناتے ہیں. آپ نے ایسے میں سب سے پہلے ایک آؤٹ لائن بنانی ہوتی ہے. اس آؤٹ لائن میں آپ نے ہر چیز کو فریزز میں لکھنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. جیسے کہ میں نے یہاں پہ لکھا ہے انسفیشینٹ انٹرنیٹ کوریج, ٹھیک ہے. اب جب آپ ایسے میں آؤٹ لائن بناتے ہیں تو آپ اس طرح کی فریزز کا یوز کرتے ہیں. آپ اوپر کازز کی ہیڈنگ دے کے نیچے آپ فریزز میں بات کر رہے ہوتے ہیں, اور ایگزامینر وہاں سے دے کے کہتا ہے اچھا اس اسٹوڈنٹ نے اس بارے میں بات کی ہے, اس بارے میں بھی کی ہے, اس بارے میں بھی کی ہے. آپ کی جو فریزز بننے کی ہے نا ایبلٹی, وہ آپ کی اسٹرونگ ہو رہی ہوتی ہے. کہ میں نے ایک آرٹیکل میں ایک پوری لائن پڑھی ہے, 3-4 اگر وہ جو ہے نا وہ سینٹینس اس کے بن رہے ہیں, اس میں ایک چھوٹی سی بات کی گئی ہے کہ اس کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے. اب اس کو میں نے چھوٹا کر کے فریزز میں کیسے لے کے آنا ہے, تو وہ آپ جو ہے نا اس طریقے سے سیکھتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کا جو ہے نا میرے خیال سے تو فائدہ بہت زیادہ ہے. میں تو خود بھی پرسنلی اسی چیز پہ ریلائی کرتی ہوں, اور میں چاہتی ہوں کہ اسٹوڈنٹس جو ہے نا وہ ہینڈ ریٹن کام کریں, ورڈ پہ کام نہ کریں, ٹھیک ہے. اچھا جی, اگلے ہم کوشچن کی طرف چلتے ہیں. تو وہ یہ ہے کہ یہ 1 سبجیکٹ کے لیے ہم کام کر رہے ہیں یا اوور آل کے لیے کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس میں تو کسی چیز کا کسی بھی اسٹوڈنٹ کو جیسے جیسے وہ اپنی بگنر سے ایڈوانس سٹیج پہ جاتا ہے تو اس کو اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ میں جو بھی ڈاٹا گیدر کر رہا ہوں وہ میرے ایسے کے پیپر میں بھی آ رہا ہے, وہ میرے پاکستان افیئر میں بھی آ رہا ہے, وہ میرے کرنٹ افیئر میں بھی آ رہا ہے, ایون دو کہ وہ اسلامیات میں بھی کچھ اس طرح کی چیزیں پوچھ لیتا ہے کہ جس میں ہم اس کو فیکٹس بتاتے ہیں کہ کیونکہ وہ آج کل وہ چیزیں نہیں رہیں کہ وہ کرائمنگ والا اور 9-10 والی اسلامیات کے وہ آپ کو پوچھے گا کہ آپ اس کی میننگ بتا دیں, زکوٰۃ کیا ہے اور آپ مصارف زکوٰۃ بتا دیں, یہ کر دیں. وہ اس طریقے کے کوشچن اب نہیں پوچھتے. اب وہ تھوڑے سے نا انالیٹیکل کوشچن پوچھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ کو کیا پتہ ہے آج کے دور میں کیا ہو رہا ہے. تو جب آپ نے یہ چیزیں پڑھی ہوتی ہیں نا, آپ وہی ڈاٹا سارا اسلامیہ میں بھی پٹ کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ جتنے بھی آپ کے آپشنل ہیں, اگر آپ نے جینڈر اسٹڈیز رکھی ہے, آپ نے کرمنالوجی رکھی ہے, جتنے بھی آپ اس میں فیکٹس ایڈ کرتے جاتے ہیں اتنے ہی آپ کو نمبر, جتنے کرنٹ فیکٹس آپ نے ایڈ کرنے ہیں اتنے ہی آپ کے نمبر زیادہ آنے ہیں. جتنا آپ کرائمنگ بیس پہ چلیں گے, کسی کے نوٹس پکڑ کے ان کو رٹے شٹے لگا کے آپ چلے جائیں گے, اتنے ہی وہ آپ کو نمبر نہیں دے گا. ایگزامینر کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ کون سا بچہ رٹے لگا کے آیا ہے اور کون سا بچہ جو ہے وہ ہارڈ ورک کر کے اپنی تیاری کر کے آیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اب ہم چلتے ہیں کوشچن نمبر 5 کی طرف. تو وہ یہ ہے کہ یہ جو ہم نیوز پیپر پڑھ رہے ہیں یہ ایک ایکسٹرا ایکٹیویٹی ہے. مطلب ہم نیوز پیپر کو JWT کی میگزین کو سکپ کر دیتے ہیں, تو پھر کیا ہم پیپر دے سکتے ہیں؟ یہ بالکل ویلڈ کویشچنز ہوتا ہے, کیونکہ جب ہم سٹارٹ میں اکیڈمیز کو جوائن کرتے ہیں یا کچھ بھی, تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ یہ چیز پڑھیں, تو اسٹوڈنٹ نا تھوڑا سا کنفیوز ہو جاتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں چلو اب یہ کرتے ہیں نا کہ ہم سلیبس سٹارٹ کر دیتے ہیں یا ہم اپنی یہ پریکٹس سٹارٹ رکھتے ہیں, تو یہ جو ہے نا یہ ہم اینڈ پہ جا کے نا ڈاٹا گیدر کر لیں گے, ٹھیک ہے. یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے, یا پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس کی یہ ہے کہ یہ بالکل بھی ایک ایکسٹرا ایکٹیویٹی نہیں ہے, بالکل آپ نے اس کو ایکسٹرا ایکٹیویٹی کے طور پر نہیں لینا. یہ جتنی بھی آپ چیزیں پڑھتے ہیں آپ کو نہیں پتہ کہ آپ جب بیٹھ کے ریڈنگ کر رہے ہیں, آپ نے مشکل ورڈ پڑھا, آپ اس کو چھوڑ کے آپ آگے آگے پڑھتے جا رہے ہیں, آپ کو نہیں پتہ کہ آپ کے سب کانشیس مائنڈ میں وہ ورڈ ایڈ ہو چکا ہے. آپ کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہوگا اس ٹائم پہ. آپ کہیں گے میں نے آرٹیکل پڑھ لیا ہے, مجھے تو یہ ورڈ نہیں یاد رہے گا, لیکن آپ کے مائنڈ میں وہ ورڈ ایڈ ہو چکا ہے. جب آپ اسی سے ریلیٹڈ کچھ لکھ رہے ہوں گے, آپ اس چیز کو جو ہے نا اپنی ریئل لائف میں آپ یہ آبزرو کر کے دیکھیے گا کہ وہ جب آپ لکھ رہے ہوتے ہیں نا, وہ کویشچن خود بخود آپ لکھ رہے ہوتے ہیں, آپ کو خود سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ کویشچن آیا کہاں سے, لیکن وہ آ جاتا ہے, آپ خود جو ہے نا وہ اس کو لکھ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اور آپ کی جب ریڈنگ جو ہے وہ ٹھیک ہوتی ہے نا, پھر اس سے جو ہے نا آپ کا سٹانس جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. دوسرے اسٹوڈنٹ سے آپ کا سٹانس چینج ہوگا تو ایگزامینر جو ہے وہ آپ کو نمبر دے گا نا. اور آپ کی جو ریڈنگ ہے وہ ریفلیکٹ کرتی ہے آپ کی رائٹنگ میں, آپ کو نالج ملتا ہے تمام کرنٹ افیئرس کا, ٹھیک ہے. تو سم اپ کرتے ہیں اب ہم اس کو کہ یہ جو JWT کی میگزین ہے, نیوز پیپر ہے, یہ سب اسپائرنٹس کے لیے بہت ضروری ہے. آپ ویڈیوز دیکھیں, آپ ان سے ڈاٹا گیدر کریں, آپ جتنی اسمارٹ اسٹڈی ہو سکتی ہے آپ اس کو کریں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ ویڈیوز دیکھنا چھوڑ دیں, آپ کسی کو فالو کرنا چھوڑ دیں, نہیں, آپ کریں.
جتنا ہو سکتا ہے آپ جو ہے وہ دوسروں سے سیکھیں، دوسروں کی غلطیوں سے سیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا غلطیاں کی تھیں، تو ہم نے وہ ہم نے نہیں کرنی، ٹھیک ہے. آپ نے ان غلطیوں کو اگنور کرنا ہے. یہ جو ہے نا سوچنا چھوڑ دیں کہ کس نے کیا نہیں کیا. آپ اس پہ فوکس کریں کہ جو آپ کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہے آپ اس کی غلطیوں کو دیکھیں اور آپ سوچیں کہ میں نے یہ غلطیاں نہیں کرنی، ٹھیک ہے. تو آپ نے جب اپنی تیاری سٹارٹ کرنی ہے آپ نے فوراً سے نیوز پیپر JWT کا میگزین اس کو پڑھنا سٹارٹ کر دینا ہے. 1 سے 2 منتھ لگے گا آپ کو اس میں ایڈوانس ہونے میں. جب آپ اس میں ایڈوانس ہو جائیں گے تو آپ کو ہارڈلی اگر آپ کو 1-2 منتھ ٹائم لگ رہا ہے نا، روز کے 2 سے 3 گھنٹے، ٹھیک ہے، اس کو انالائز کرنے میں، اس پہ پیراگراف لکھنے میں، اس پہ کوسچن لکھنے میں آپ کو اتنی دیر لگ رہی ہے تو آپ دیکھتے جائیں گے. جس طریقے سے آپ پیپرز کے قریب جاتے جائیں گے آپ کے وہی 2 سے 3 گھنٹے آدھے گھنٹے میں بدل جائیں گے، ٹھیک ہے. تو آپ نے جو ہے نا اچھے طریقے سے ویڈیوز دیکھنی ہے، آپ نے ان سے ڈیٹا جو ہے وہ گیدر کرنا ہے اور جو آپ کا کام ہے وہ آپ نے لازمی کرنا ہے. جب تک دونوں طرف سے ایفرٹ نہیں ہوگی تب تک کچھ بھی اچیو نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے. تو تھینک یو سو مچ فار واچنگ. آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لینا ہے، بیل آئیکن پہ کلک کرنا ہے تاکہ جب بھی میں کوئی بھی آرٹیکل شیئر کروں تو سب سے پہلے آپ کے پاس نوٹیفیکیشن جائے اور آپ جلد سے جلد جو ہے نا اس کو اپنے نوٹس میں ایڈ کر لیں اور فردر ڈیلے نہ کریں، ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.